محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اے سوال کرنے والے، جتنا اس کے بارے میں تم کو پتا ہے اتنا ہی مجھ کو بھی پتا ہے، میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو قیامت کس دن آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، یہ کسی کو نہیں پتا۔ ہاں، قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کچھ سنکیت ہیں، کچھ انڈیکیشن ہیں جو حدیث اور قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں۔ آئیے ذرا ان علامتوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں دو پرکار کی ہیں، ایک بڑی نشانیاں، ایک چھوٹی نشانیاں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں۔ آئیے ان 10 نشانیوں کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری ہیں۔ اچھا، آپ کے بنگال میں خاص طور سے کلیا چک کے علاقے میں نام کا بڑا مسئلہ ہے۔ اب ایک بھائی ہمارا ہم کو ریسیو کرنے کے لگے، میں نے پوچھا نام کی نام؟ بولا راجو۔ میں نے کہا راجو کیسا نام ہے بھائی؟ بولا راجو اسلام۔ اسی طریقے سے کسی کا نام ہوتا ہے ببلو، گڈو، ٹنکو، رنکو، چھٹنکو۔ یہ نام ہے بھائی، ہمارے یہاں تو گالی ہوتی ہے ایسی۔ تو نام جو ہے صحابہ کے نام پہ نام رکھو۔ یہ نام کا بڑا مسئلہ ہے، نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر۔ تو اب حضرت حذیفہ ابن اسید صحابی کا نام، حذیفہ نام آپ کو بہت کم ملے گا اپنے محلے میں۔ اب یہ نام ہے، آپ رکھو بچے کا نام، اور لڑکیاں پیدا ہوں ان کا نام آپ صحابیہ کے نام پہ رکھو۔ تو علماء سے پوچھ کے نام رکھو، انٹرنیٹ پر موبائل پر دیکھ کر کے نام مت رکھو ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ حذیفہ ابن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں چرچا کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی آ جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں ما تتذاکرون، تم لوگ کس وشے پر چرچا کر رہے ہو؟ ہم نے فرمایا، ہم نے کہا نحن نتذاکر عن الساعہ، اے اللہ کے نبی ہم قیامت کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان کس پر چرچا کرتا ہے؟ شاہ رخ خان کی اگلی فلم کون سی آئے گی؟ انڈیا کا اگلا میچ کہاں ہونے والا ہے؟ راجنیتی کی باتیں، پولیٹکس کی باتیں، دنیا کی باتیں، فلموں کی باتیں، موبائل کی باتیں، انٹرنیٹ کی باتیں۔ کوئی قیامت کی بات نہیں کرتا، کوئی آخرت کی بات نہیں کرتا، کوئی اس بات پر کبھی چرچا نہیں کرتا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے۔ صحابہ کرام کی چرچا کا وشے کیا تھا میرے بھائی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم قیامت کے اوپر بات کر رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات، قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیوں کو تم نہیں دیکھ لو گے۔ جب تک یہ 10 نشانیاں ہوبے نا تب تک قیامت آسبے نا، نہیں آئے گی قیامت۔ نمبر 1 الدجال، قیامت کی پہلی نشانی آپ نے فرمایا دجال ظاہر ہوگا۔ یہ دجال کون ہوگا؟ یہ ایک انسان ہوگا، یہ شام اور عراق کے بیچ میں کہیں سے یہ ظاہر ہوگا، ہے دنیا میں کہیں موجود ہے، سامنے آئے گا، اور یہ لمبا چوڑا ہے، گھنگرالے بال والا ہے، اور ایک آنکھ کا کانا ہے یہ دجال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ربکم لیس بأعور، دجال اپنے آپ کو تمہارا رب کہے گا مگر خبردار تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ دجال کی یہ پہچان ہوگی، اس کی ایک آنکھ کے بجائے ایسا لگے گا ابھرا ہوا انگور ہے وہاں پر، اس کی ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اور اس کے ماتھے پر کافارہ لکھا ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اس کے باوجود لوگ دجال کو مانیں گے، دجال کو رب مان لیں گے، دجال کے آگے سجدہ کریں گے۔ دجال پوری دنیا میں فساد مچائے گا، اتنا پاور اللہ تعالیٰ دجال کو دے دے گا کہ اس کے پاس نقلی جنت ہوگی اور نقلی جہنم ہوگی۔ وہ لوگوں کو اپنی جنت کی طرف بلائے گا اور اپنی جہنم سے منع کرے گا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دجال جس کو جنت بولے گا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور دجال جس کو جہنم بولے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔
पूरी दुनिया में फसाद मचाएगा, मगर मक्का और मदीना में दज्जाल दाखिल नहीं हो पाएगा। मक्का और मदीना में वो जहां से भी एंट्री करने की कोशिश करेगा, अल्लाह के फरिश्ते नंगी तलवार लेकर के खड़े होंगे जो दज्जाल को अंदर जाने नहीं देंगे। फिर आसमान से एक हवा चलेगी और जितने मुनाफिक मदीना के अंदर होंगे वो निकल करके दज्जाल के ऊपर ले आएंगे, दज्जाल को जाकर के मान लेंगे, और इस तरीके से मदीना के अंदर से सारी गंदगी दूर हो जाएगी, सारे मुनाफिक लोग बाहर निकल जाएंगे। तो ये दज्जाल का फितना होगा, इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना। ये इतना बड़ा फितना होगा कि अल्लाह के प्यारे नबी अपनी हर नमाज में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं दज्जाल के फितने से। अच्छा, दज्जाल का अर्थ क्या होता है? दज्जाल का मतलब क्या होता है? दज्जाल का मतलब धोखा देने वाला, फ्रॉड करने वाला। दज्जाल इतना धोखा देगा लोगों को, उसका नाम ही पड़ गया दज्जाल। क़यामत की पहली निशानी दज्जाल होगी। वद्दाब्बा, और क़यामत की दूसरी निशानी जमीन के अंदर से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा। होगा तो वो जानवर, लेकिन वो इंसानों की जबान में बात करेगा, वो लोगों से बात करेगा। ये क़यामत की दूसरी निशानी होगी। वद्दुखान, और क़यामत के पहले आसमान से एक धुआं निकलेगा, और जब वो धुआं आएगा जितने ईमान वाले हैं उनको जुकाम हो जाएगा, और जितने काफिर और मुशरिक हैं उस धुएं के जरिए उनकी मौत हो जाएगी, इंतकाल हो जाएगा उनका। वह तुलूउश शम्स मिन मग़रिबिहा, और सूरज पूरब से निकलेगा, पश्चिम से निकलेगा। रोजाना सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन क़यामत के दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। वनुज़ूलु ईसा इब्न मरियम, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नाज़िल होंगे। अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम को हमारे ईसाई लोग अल्लाह का बेटा कहते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और बंदे थे। हाँ, बगैर बाप के पैदा हुए थे, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बगैर बाप के पैदा किया था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो अल्लाह के बेटे थे। अल्लाह ने तो बगैर माँ के और बगैर बाप के आदम अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया था। अगर हजरत ईसा को कोई इसलिए अल्लाह का बेटा कहता है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह ने डायरेक्ट उनको मिट्टी से पैदा किया। तो ये गलत अकीदा है जो लोग हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हराम है, शिर्क है, कुफ्र है ये अकीदा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, उनको कत्ल करने की प्लानिंग की गई, उनको मारने की प्लानिंग की गई। यहूदियों ने उनको मारने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमान के ऊपर उठा लिया और उनकी जगह यहूदियों ने किसी और को सूली पर चढ़ा दिया। अब कयामत के पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधे पर हाथ रख करके दमिश्क में उतरेंगे फजर के टाइम, और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे फजर की नमाज का टाइम होगा और दमिश्क की उस मस्जिद में नमाज का टाइम होगा, और इमाम साहब कहेंगे कि आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो ईसा अलैहिस्सलाम हैं, आप आकर के नमाज पढ़ा दीजिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं नहीं, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा, मैं आपका इमाम नहीं बनूंगा। ये इस उम्मत का मकाम है, ये इस उम्मत का दर्जा है कि इस उम्मत के पीछे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल दुनिया में रहेंगे, दज्जाल को वही कत्ल करेंगे और उनके दौर में ईसाइयत खत्म हो जाएगी, वो सलीब को तोड़ देंगे, दुनिया में जितने सूअर है सूअर को खत्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे, और यहूदियों और ईसाइयों को वो डायरेक्ट इस्लाम की दावत देंगे कि या तो इस्लाम कबूल करो या हमसे जंग करो। ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों और ईसाइयों को तीसरा कोई ऑप्शन नहीं देंगे, जिजिया का टैक्स खत्म कर देंगे और कहेंगे या तो तुम इस्लाम कबूल करो या फिर तुम हमसे लड़ाई करो। 40 साल हजरत ईसा दुनिया में रहेंगे, उनके दौर में अदल और इंसाफ होगा, और उसके बाद 40 साल के बाद अल्लाह ताला नेचुरल उनको मौत देगा और वो अल्लाह के पास चले जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, ये भी क़यामत की एक निशानी होगी। वयाजूज व माजूज, और याजूज और माजूज नाम की दो फसादी कौमें, दो बड़े ही जाहिल और उजट लोग जो दुनिया के किसी कोने में कैद हैं,
حضرت ذوالقرنین نے ایک ڈیم بنا کر کے، ایک دیوار بنا کر کے ان کو قید کر دیا ہے، اور وہ روزانہ اس ڈیم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قیامت کے پہلے اس ڈیم کو وہ توڑ دیں گے، اس باندھ کو وہ توڑ دیں گے اور باہر نکل جائیں گے، اور انسانوں کے بیچ بہت زیادہ تباہی مچائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں کے اوپر ایک کیڑا بھیج دے گا، اور اسی کیڑے سے ان سب کی ایک ساتھ موت ہو جائے گی، سب ایک ساتھ مر جائیں گے۔ اور جب وہ مریں گے، ان کی ڈیڈ باڈی سے جو بدبو آئے گی، پوری زمین بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان کی ڈیڈ باڈی کی مہک ہم سب کو پریشان کر رہی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کرے گا، اور پوری زمین سے ان کی ڈیڈ باڈی بالکل صاف ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، اور دنیا میں تین جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ ایک پورب میں دھسایا جائے گا، ایک پچھم میں دھسایا جائے گا، اور ایک عرب کے اندر دھسایا جائے گا۔ یہ 9 نشانیاں ہو گئیں، اور 10ویں نشانی وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ، اور ایک آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر کے لے کر کے جائے گی۔ تو یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت، یہ بالکل لاسٹ میں ہوں گی۔ لیکن کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، جو دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور جیسے جیسے یہ نشانیاں سامنے آ رہی ہیں، سمجھ جاؤ کہ قیامت بالکل قریب آنے والی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قیامت کی وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں کیا ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ کے نبی کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کا دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ میرے آنے کے بعد بہت جلدی قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کے آنے کے بعد اب قیامت میں زیادہ وقت شیش نہیں ہے، اب زیادہ سمے شیش نہیں ہے، اب قیامت بہت جلدی آنے والی ہے۔ قیامت کی دوسری نشانی، اللہ کے پیارے نبی کے دور میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ ایک دن اللہ کے نبی مکہ کے مشرکوں کے ساتھ تھے، مکہ کے مشرکوں نے کہا اے محمد، یہ چاندنی رات کا چاند ہے، یہ پورا چاند ہے، اگر تم اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، اور چاندنی رات کا پورا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ہیرا کے پہاڑ کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا اور دوسری طرف چاند کا دوسرا ٹکڑا نظر آنے لگا، مگر مکہ والے ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اقتربت الساعة وانشق القمر، اے نبی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی بہت اہم نشانی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے میرے بھائی، ہمارے نبی کی وفات، ہمارے نبی کا دنیا سے جانا، آپ کا انتقال کرنا بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا اعدد 6 بین یدی الساعہ، قیامت کے پہلے 6 چیزوں کو تم گن لینا، 6 چیزیں ہو کر کے رہیں گی۔ نمبر 1 موتی، میری موت ہو جائے گی۔ اے عوف ابن مالک، میرا انتقال ہو جائے گا، میری موت ہو جائے گی، جب میری موت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے، سفر کی 28 تاریخ کو آپ بیمار ہوتے ہیں، اور 13-14 دن کی بیماری کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی وفات کا جو واقعہ ہے بڑا ہی دردناک واقعہ ہے۔ صحابہ کرام کو کتنی تکلیف ہوئی تھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی دنیا اجڑ گئی تھی، مگر یہ واقعہ بھی ہونا تھا، اور یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی تھی۔ اللہ کے نبی کی وفات بہت بڑی نشانی تھی۔
وفات کے پہلے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، یہ آپشن دیا ہے، یہ چوائس دیا ہے کہ اے میرے بندے، یا تو دنیا کی زندگی لے لے یا آخرت کی نعمتیں لے لے. اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو لے لیا اور دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیا. ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. اے اللہ کے نبی، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. صحابہ کرام سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ لیکن صحابہ کے تم کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے نبی تو اپنے بارے میں کہہ رہے تھے اور آپ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، فجر کی نماز کا ٹائم تھا. ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آپ کو لگا کہ میرا مشن کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے جانے کے بعد بھی میرے مشن کو قائم رکھیں گے، نماز کو قائم رکھیں گے. یہ سوچ کر کے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ ہنسنے لگے. صحابہ نماز کی حالت میں بے چین ہو گئے. اپنے نبی کو انہوں نے دروازے پر محسوس کیا اور صحابہ بے چین ہو گئے. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے. ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ ابو بکر نماز پڑھو. اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی کا ہم نے کیا تھا. اس کے بعد جیسے جیسے چاست کا ٹائم ہونے لگا، سورج نکلا اور سورج چڑھنے لگا، آسمان کے اوپر بلند ہونے لگا، دن نکلنے لگا، اللہ کے نبی کی حالت خراب ہونے لگی. موت کی سختی آپ کے اوپر طاری ہونے لگی. آپ اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر کے اپنے چہرے پر پھرتے تھے اور کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے اعلیٰ بندوں کے ساتھ تو مجھے شامل کر دے. اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ تو مجھے شامل کر دے. اور پھر دھیرے دھیرے آپ کے ہاتھ زمین پر گرتے چلے گئے اور آپ کی روح آپ کے قفس عنصر سے پرواز کر گئی. آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی کی وفات بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وفتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہونا یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی تھی. حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں دی گئیں اور اس کے اندر 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی، یہ واقعہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے وَمُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاسِ الْغَنَمِ، اور ایک بہت خطرناک بیماری آئے گی، جانوروں کی طرح لوگ مریں گے. حضرت عمر کے دور میں ملک شام کے گاؤں امواس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور ہزاروں صحابہ کا انتقال اس بیماری میں ہو گیا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ بھی قیامت کے پہلے. اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ المال، پھر مال بہت زیادہ ہو جائے گا لوگوں کے پاس. حتی یعطى الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، ایک انسان کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر پھر بھی وہ ناراض رہے گا. عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ یہ حدیث وہاں پر فٹ ہونے لگی، بہت دولت آ گئی لوگوں کے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته، ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ عرب کے گھر گھر میں وہ فتنہ چلا جائے گا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب بہت بڑا فتنہ ہوا اور صحابہ کی آپس میں تلواریں نکل پڑی اور صحابہ کی آپس میں جنگ ہو گئی، یہ اس فتنے کی طرف اشارہ ہے.
اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاسفر، پھر تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ غداری کریں گے اور بہت بڑی فوج لے کر کے تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اعمال اور بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی جو قیامت کے پہلے سامنے آئے۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ علماء دنیا سے اٹھنے لگیں گے، لوگ علماء کو چھوڑ کر کے جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے، اور ایسے لوگ جو عالم نہیں ہوں گے، جو جاہل ہوں گے لیکن ان کا کپڑا بڑا دار ہوگا، وہ پینٹ اور کوٹ اور شرٹ پہن کر کے آئیں گے اور حدیثوں کے نمبر بتائیں گے، آیتوں کے نمبر بتائیں گے، وہ فتویٰ دیں گے اور الٹے سیدھے فتوے دے کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج یہ ہو رہا ہے آپ کے بنگال میں۔ علماء کا مقام آپ نے اگر جاہلوں کو دیا تو میرے بھائیوں یاد رکھو یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی۔ فتویٰ دینا سب کا کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء بھی بہت سارے سوالوں کا جواب دینے کے پہلے سوچتے ہیں۔ یہاں 4 کتابیں کسی نے پڑھ لی، 4 حدیثوں کا نمبر اس نے یاد کر لیا اور اسٹیج پر کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ جو سوال ہے مجھ سے کرو، اور لوگ اس سے سوال بھی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، علماء کا ختم ہونا اور علم دین کا ختم ہونا بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آج ہماری بہنوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا، آج ہمارے نوجوانوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ابھی مہاراشٹرا کے اندر میرا پروگرام تھا، وہاں ایک بھائی نے بتایا کہ 2 لاکھ مسلمان لڑکیاں آج کورٹ میرج کر چکی ہیں، آج غیر قوم کے ساتھ جا کر کے بھاگ کر کے شادی کر چکی ہیں اور اپنے دین اور ایمان کا سودا کر چکی ہیں۔ آپ کے بنگال میں بھی بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہماری مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ان کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسلام کا مقام ان کو نہیں پتا، ان کو دین کی اہمیت ان کو نہیں پتا، ان کو ایمان کا مطلب نہیں پتا، ان کے پاس دنیا کی تو نالج ہے، دنیا کی تو ڈگری ہے، مگر دین کا کوئی علم نہیں ہے۔ اپنی لڑکیوں کو، اپنی بہنوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائی۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمائی تھی، ان یرفع العلم، کے علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا کی بڑی نالج ہے، مگر 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں ان کو جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہیں، ان کو جنازے کی نماز کا طریقہ یاد نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کی جنازے کی نماز وہ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ او لوگوں، آپ نے اپنی اولاد پر کتنا پیسہ خرچ کیا، کتنی محنت کی، اگر اس اولاد کو آپ اس لائق بھی نہیں بنا سکے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اولاد آپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے، آپ کی مغفرت کی دعا کر سکے، تو تف ہے ایسی زندگی پر اور لعنت ہے ایسی زندگی پر، لعنت ہے، بربادی ہے ایسی زندگی پر۔ علم دین کو سیکھو میرے بھائی۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سائنس پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، میتھمیٹکس پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، وگیان پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، گڑت پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، اور ان سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن میں اور حدیث میں ملے گا۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لڑکیاں اور عورتیں بہت زیادہ بے حیائی اور بے پردگی کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے اندر 2 ٹائپ کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔
जहन्नम के अंदर जाएंगे, दो टाइप के लोग होंगे। नंबर एक, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा, हंटर होगा, और वो उससे लोगों को मारेंगे, लोगों पर अत्याचार करेंगे, लोगों पर जुल्म करेंगे, पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। आज हो रहा है पावर का गलत इस्तेमाल। आज आप देख लीजिए, हुकूमत का और पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लोग जुल्म कर रहे हैं। मगर याद रखो, नाओ कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। जुल्म करने वाला अपने अंजाम को पहुंचेगा एक दिन। तो जालिम लोग आएंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसुन कासनिमतिल बुख्तिल माइला, और ऐसी औरतें भी आएंगी कयामत के पहले जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। पीछे की पीठ नजर आ रही है, आस्तीन नजर आ रही है, पूरा जिस्म नजर आ रहा है। ऐसा कपड़ा पहनने का क्या मतलब है मेरे भाई? हर वो लिबास जिस कपड़े को पहनने के बावजूद औरत का जिस्म नजर आए, इस हदीस के अंदर वो सारे कपड़े, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो सूट हो, चाहे वो फ्रॉक हो, चाहे वो गाउन हो, चाहे वो स्कर्ट हो, वो सारे के सारे लिबास इस एक हदीस के अंदर आ गए। कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। ला यदखुलनल जन्ना, और उनका हेयर स्टाइल कैसा होगा? वो अपने बालों का जूड़ा इस तरीके से बनाएंगी जैसे ऊंट का कोहान होता है। बेपर्दगी और बेहयाई, ये भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी। आपने फरमाया ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, वला यजिदन रिहा, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। कुरान तो औरत को दुपट्टा रखने का तरीका भी सिखाता है। औरत घर में अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने ससुर के सामने भी अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखे। अल्लाह ने फरमाया वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि ऐ मुसलमान औरतों, अपना दुपट्टा अपने गरिबान पर रखो, अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखो। कुरान करीम तो औरत को चलने का तरीका भी बताता है। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ औरतों, जब तुम जमीन पर चलो तो जोर जोर से अपने पांव को जमीन पर मार करके न चलो, ताकि तुम्हारे पायल की आवाज गैर मर्दों तक न पहुंचे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत अगर नमाज पढ़ने भी जा रही है तो खुशबू लगा करके न जाए। अगर खुशबू लगा करके जाएगी तो उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। ये पर्दे का हुक्म है। क्यों है? इसलिए नहीं कि इस्लाम औरत से नफरत करता है, इसलिए नहीं कि इस्लाम औरत पर पाबंदी लगाता है, इसलिए कि इस्लाम ये चाहता है कि समाज पवित्र हो, समाज में गंदगी ना हो, समाज के अंदर औरत की इज्जत सेफ रहे। इसलिए अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया है। आज आप देख लीजिए, असल में तबीयत कुछ मेरी आज सही नहीं है, सफर से आ रहा हूं मैं, बीच बीच में ऐसा महसूस हो रहा है कि अब देर तक आपके सामने बोलने के लायक नहीं हूं। बहरहाल ये क़यामत की निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई कि औरतें जो है वो बेपर्दगी करेंगी, शराब बहुत ज्यादा पी जाएगी, जिना ज्यादा होगा। हमने आज निकाह को मुश्किल बना दिया, शादी मुश्किल हो गई हमारे यहाँ, जहेज का लेन देन हो रहा है, बारात का चक्कर है, लाखों करोड़ों के खर्च का चक्कर है। जिना आसान है, निकाह मुश्किल है। मेरे भाइयों, ये निशानियां जो हदीसों के अंदर बयान की गई, ये हमारी नसीहत के लिए, ताकि हम और आप अपनी इस्लाह करें, अपने आप को सुधारें। आइए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को ज़िनाकारी और बदकारी से दूर रखे। अल्लाह हमारी माँ बहनों को इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तौफीक दे कि अपनी बेटी और बहू और अपने घर की औरतों को हम दीन सिखाएं। आज इंटरनेट का दौर है मेरे भाई, आज दीन का इल्म आपके घर चल के आ रहा है। पहले लोग उलमा के पास जाते थे इल्म सीखने के लिए, अब उलमा चल के मोबाइल पर आपके पास आ रहे हैं। अच्छे उलमा, मुस्तनद उलमा, जिनकी बात में वजन है, जो कुरान और हदीस से बात करते हैं,
ان علماء کا بیان آپ سنیے، ان سے دین کی باتیں سیکھیے، نماز کا طریقہ سیکھیے، وضو کا طریقہ سیکھیے، غسل کا طریقہ سیکھیے، توحید کی باتیں سیکھیے، عقیدے کی بات سیکھیے۔